على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ محترم سامعین حضرات، ناظرین حضرات، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، جب کوئی مبلغ یا کوئی عالم دین کوئی تحقیق پیش کرتا ہے یا کسی آیت کی تشریح کرتا ہے تو سب سے پہلے خاص و عام کے لیے ضروری ہے اچھی طرح سنیں اور سمجھیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں آیا کہ جو بات بیان کی گئی اس کے دلائل، اس کی حجت اللہ کی مقدس کتاب اور قرآن سے ملتی ہے یا مخالف جاتی ہے۔ سب سے اہم بات، خدا کی اس زمین پر اللہ تبارک و تعالی کے سب سے مقدس بندے وہ انبیاء کرام ہیں۔ خدا کی زمین پہ سب سے مبارک جماعت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقام جو درجے عطا کیے ہیں، ہم ایمان والوں کا محبت کا فریضہ بنتا ہے انبیاء کرام کی توقیر کو جانیں، انبیاء کرام کی شان کیا ہے، انبیاء کرام کا مرتبہ کیا ہے، اس کو ہم پہچانیں۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، خدا کی اس زمین پر ذات کے اعتبار سے اور مقام کے اعتبار سے انبیاء کرام سے کوئی بھی افضل نہیں ہے۔ جس جگہ پر اللہ کا مقدس نبی قیام فرماتا ہے وہ جگہ ساری جگہوں سے متبرک ہوتی ہے، اور جو لباس نبی زیب تن فرماتا ہے وہ لباس سارے لباسوں میں سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی وقعت، اس کی منزلت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نبی جس مقام پر رہتا ہے وہ سرزمین سب سے بہترین ہوتی ہے، جس حجرے میں ہوتا ہے وہ حجرہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ انبیاء کی ذات، انبیاء کا مقام، اس کی قوم، اس کی امت، اس کے لوگوں سے، ساری مخلوقات سے سب سے برتر و بالا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے نیک بندوں میں سے یا نیک بندیوں میں سے جن کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے ان کو غور کے ساتھ سمجھیں، اور جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں بنی اسرائیل کی ایک بیوی، ایک خاتون کا واقعہ ہے جس کی خاصی عمر گزر گئی، مگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دل کو چین پہنچانے والی، آنکھوں کو نور بخشنے والی، دل کو سرور دینے والی جو نعمت ہے وہ اولاد ہے۔ والدین کے لیے سب سے بہترین تحفہ اولاد ہوتا ہے۔ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں، اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ صاحب اولاد اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جانیں
اس خاتون کا نام حنا ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کا نام حنا ہے۔ آپ کے والد حضرت عمران جو بیت المقدس کے امام تھے، اور آپ کی والدہ حنا، ان کو کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ کافی زمانہ گزر گیا، اولاد نہیں ہوئی۔ ایک روز دل میں شوق ہوا، جذبہ پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، کیونکہ انسان کی قسمت میں بڑھاپے کا سہارا اگر اس کو لگتا ہے میری قسمت میں نہیں ہے اور میری زندگی اس طرح ویران ہے، مشکل میں گزر رہی ہے، میرا گھر بے نور ہے، میری گودی خالی ہے، میرا چمن سونا ہے، جب یہ سوچ کسی انسان کے دماغ میں ہوتی ہے، وہ سوچ لیتا ہے یار کم سے کم میں صاحب اولاد ہو جاؤں، چاہے اولاد کا مجھے سہارا نہ ملے، چاہے اولاد کی خوشیاں مجھے نہ ملے، اولاد کا آرام مجھے نہ ملے، مگر اولاد کا نام مجھے مل جائے۔ تو حضرت حنا کے دماغ کے اندر یہ بات آئی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، نظر مانی، اے میرے مولا، اگر تو نے مجھے صاحب اولاد کر دیا، اگر تو نے مجھے بیٹا دیا، تو میں اپنے بیٹے کو تیرے نام پر وقف کر دوں گی۔ وقف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنا کوئی کام نہیں لوں گی، بلکہ تیرے ہی کام کے لیے، دین کے کام کے لیے وقف کر دوں گی، بس دین کے کام کے لیے چھوڑ دوں گی۔ بس دل کے اندر یہ بات آئی اور یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی، حاملہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی، مولا میرے پیٹ میں جو بیٹا ہے، میرے پیٹ میں جو بھی بیٹا ہے اور جو بیٹا ہوگا میں تیرے نام پر وقف کر دوں گی، اگر تم مجھے یہ نعمت عطا کرے گا میں تیرے نام پہ وقف کر دوں گی۔ آپ کے شوہر حضرت عمران کو جب اس بات کی خبر ملی، آپ نے یہ نظر کس طرح مانی ہے کہ اس میں تمہیں اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے بیٹا دے یا جسے چاہے بیٹی دے۔ اے حنا یہ تو نے کیا کیا، یہ کس طرح کی نظر مانی ہے؟ تو کہا میرے جو جی میں آیا میں نے ایسا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر قادر ہے، وہ چاہے تو یہی عطا فرما دے گا۔ آپ کی سوچ تھی، آپ کی یہ سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح قبول ہوتی ہے یہ جاننا ہے۔ آپ نے دعا کی کہ بیٹا ہوگا تو میں وقف کر دوں گی۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہوئی۔ آپ بڑی پشیمان ہوئی اور کہنے لگی، اے میرے مولا تو جانتا تھا میں تیرے نام پر وقف کرنے کے لیے بیٹے کی طلبگار تھی، مگر بیٹا نہیں ہوا۔ اے میرے مولا مگر جو بھی ہوا ہے میں تیرے ہی نام پر وقف کرتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قبول کیا اور بیت المقدس کے لیے، اس کی خدمت کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال، یعنی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، اور بیت المقدس میں جو احبار تھی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، قوم بنی اسرائیل سے تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو بیت المقدس کے امام رہے، یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی عمر کافی ہو چکی ہے، تقریباً آپ کی عمر بزرگی کو پہنچی ہوئی ہے، تقریباً 120 سال کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی قوم کی ہدایت کے لیے، جو اہل ابراہیم علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ادھر حضرت مریم کا معاملہ آ جاتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں پیش کر دیا گیا۔
یعنی قرآن اندازی کے بعد، قرآن ڈالنے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم کو دیا گیا، اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی بیٹی یعنی حضرت حنا کی بیٹی حضرت مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی بہن کی جو بہن ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی جو بہن ہے، آپ ان کی بیٹی ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں پیش کر دیا گیا۔ اب یہ بات قابل غور ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اس کی تربیت فرما رہے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کا کام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گیا۔ یعنی ایک اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے مبارک ہوتے ہیں، سب سے مقدس ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کتنی ان کو عزت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حوصلہ افزائی کس طرح فرمائی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کی کفالت میں حضرت مریم کو دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں، آپ کی رہنمائی میں تربیت پا رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی جس کی تعلیم کریں، اللہ کے نبی جن کو تبلیغ پیش کریں، اللہ کے نبی جنہیں تعلیم دیں، ان لوگوں کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، وہ صحابیت کا مرتبہ پاتے ہیں۔ اور حضرت مریم علیہ السلام، سبحان اللہ، آپ کی قسمت دیکھیں، ایک اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آپ تعلیم پا رہی ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کمسنی سے ان کو اپنے پاس میں رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پلاتے ہیں، ان کی پرورش بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی اس بندی کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھ کر کہ اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظر کو قبول فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہدیہ سمجھ کر، اللہ کا تحفہ سمجھ کر یا اللہ کے نبی ان کی تربیت فرما رہے ہیں، بڑا پیار فرماتے، بڑی محبت فرماتے، اپنے پاس میں رکھتے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، اپنے ہاتھوں سے پلاتے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ اللہ کی بندی ایک نبی کے ہاتھوں سے پرورش پا رہی ہے، ایک نبی کے ہاتھوں پروان چڑھ رہی ہے، اور حجرے میں اور حجرے خاص میں خاص مقام پر ان کو رکھتے۔ لیکن اللہ کے نبی کا ایک منصب اور ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے، لوگوں کو نمازیں پڑھانا ہے، لوگوں کی امامت کرنا ہے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کی ہدایت کا کام، بنی اسرائیل کو دعوت کا کام حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، امامت بھی فرما رہے ہیں، دین کی دعوت بھی فرما رہے ہیں۔ لیکن یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، آپ اللہ کے کام میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، بزرگی کا عالم بھی ہے، عمر بھی کافی ہو چکی ہے، 120 سال کی تقریباً عمر ہو چکی ہے، ادھر دین کے کام کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اور اسی تھکن میں آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا، کافی ٹائم لوگوں کو دعوت دینے میں لگ جاتا، اللہ کے کام میں آپ لگے ہوتے، دین کا کام کر رہے ہوتے، ادھر حضرت زکریا علیہ السلام اپنی جو گھریلو ذمہ داری ہے ان کا خیال نہیں رہتا، کیونکہ بڑھاپے کا عالم ہے، کمزوری کا عالم ہے، آپ بھول جاتے ہیں، آپ اپنی جو گھریلو ذمہ داری ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس رب کا آپ کام کر رہے تھے، جس اللہ کے لیے آپ محنت کر رہے تھے، جس رب کے دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، یہ میرا نبی میرے دین کے لیے اتنا مگن ہے، اتنا کام کر رہا ہے، میرے دین کے لیے اتنی محنتیں کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خادمین ملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم کی تربیت کے لیے، یعنی ان کی پرورش کے لیے جو کھانا پینا وقت پہ چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ خود میزبانی کا حق ادا فرما دیتا، اللہ تبارک تعالیٰ خود حضرت زکریا علیہ السلام کا ہاتھ بٹا دیتا،
اللہ اپنی رحمت سے نعمتیں وہاں پر پہنچا دیتا، جنت سے بہترین کھانے، بہترین مشروبات، بہترین نعمتیں حضرت مریم کے لیے پہنچا دیتا۔ اور مزے سے دیکھو بندے کو کیا چاہیے، وقت پر کھانا چاہیے، وقت پہ روزی چاہیے، اور حضرت مریم کو مل جاتا ہے تو کیا ہے۔ لیکن جب اتنے بہترین نعمات وہاں پر پہنچتے اور نورانی شکلوں والے، انوکھی صورتوں والے لوگ جب وہاں پہ آتے اور وہ روزی وہاں پر پیش کرتے تو ظاہر سی بات ہے، اور یہ انسان کے دماغ کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے، یار یہ اہتمام جو کیا جا رہا ہے یہ کوئی خاص انتظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ادھر حضرت زکریا علیہ السلام جب دیکھتے اور گھر پہ آتے، حضرت مریم کی حالت کو دیکھتے اور آ کر دیکھتے کہ ان کے لیے کھانے پینے کے انتظام موجود ہیں، بچے کھچے کھانے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور شاندار شاندار پھل رکھے ہوئے ہیں، شاندار شاندار مشروبات رکھے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو یہ معلوم کیا اس بات کی خبر نہ ہو رہی تھی یہ اتنے بہترین مشروبات، اتنے بہترین کھانے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کون دے رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی اس بات سے بے خبر ہیں ساری کائنات کو کھلانے پلانے کا جو ذمہ ہے اللہ کی ذات پر ہے، ساری کائنات کو وہ روزی عطا کرتا ہے، سب کو وہی کھلاتا پلاتا ہے، وہ سب کا خالق مالک ہے۔ انبیاء کرام کی تبلیغ، انبیاء کرام کی ضمیر کی بولی ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک تمہارا رب اور میرا رب اللہ ہے، اسی کی بندگی کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کی دعوت ہے، انبیاء کرام کی زندگی کا یہی مشغلہ ہے، انبیاء کرام کا منصب یہی ہے کہ ہمارا تمہارا خالق اللہ ہے، اسی کی بندگی کی جائے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کی بندگی کرو یہ صراط مستقیم ہے، اللہ کی عبادت کرو یہ صراط مستقیم ہے، اللہ کا کہا مانو یہ صراط مستقیم ہے۔ جس طرح ہم بندگی کرتے ہیں اللہ کی، اسی طرح تم اللہ کی بندگی کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو حضرت مریم کے یہاں اچھے اچھے کھانے آتے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے پیار کے ساتھ حضرت مریم سے پوچھا، بیٹی یہ کھانا ہے، یہ کھانے تمہیں کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے مل رہے ہیں؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں مگر تسکین کے لیے سوال فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ نبی جو تربیت فرما رہا ہو وہ اللہ کے نبی جس کی تربیت میں وہ بچی پل رہی ہے، اور یہ امتحان کے طور پر حضرت مریم سے پوچھتے ہیں، اے میری بچی یہ کھانے تمہیں کہاں سے مل رہے ہیں؟ ان کے ضمیر کا جائزہ لیتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا تو حضرت مریم نے کیا پیارا جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ ساری نعمتیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ کے انعامات ہیں، یہ اللہ کے فضل ہے، یہ تو اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی ذرا سوچیں، یہ نبی کا صدقہ ہے، نبی جانتے ہیں یہ نعمت اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں، یہ بے موسم پھل اللہ عطا کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جذبہ پیدا ہوا، ایک شوق پیدا ہوا دل کے اندر، اور آپ بھی اللہ کے دربار میں التجا کرنے لگے، اللہ کے دربار میں مانگ بیٹھے۔ اور آپ کا جذبہ کیوں بیدار ہوا؟ اس بات کو دیکھ کر کہ جو رب بے موسم پھل عطا کر رہا ہے، جو رب یہاں نعمتیں عطا کر رہا ہے، جو میری طرف سے میزبانی حضرت مریم کی فرما رہا ہے، جو مریم کو نعمتیں دے رہا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس ہر چیز بے حساب ہے۔ اگر میں بھی کچھ اور مانگ لوں جو آج تک میں نے نہیں مانگا، اللہ کے کام میں لگے رہے، اللہ کی محبت میں جٹے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، بڑھاپے آ گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے، مگر اس وقت کچھ بول بیٹھے، محراب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مولا میرا بھی آنگن سونا ہے، میری گودی بھی خالی ہے، میرا گھر کا چمن اولاد سے سونا ہے، مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کے پاس ہر چیز بے حساب ہے، مگر آپ کے مقدر میں ہی یہ تھا، آپ کے نصیب میں ہی یہ تھا، آپ نے دعا ہی اس وقت کی۔ لیکن اسرائیلی روایتوں کو لا کر، یہود و نصارہ کے نظریات اور خیالات کو کتابوں میں پڑھ کر یہ کہنا کہ نبی دعا کرتے رہے انہیں ملے ہی نہیں، یہ کون سی کتاب میں لکھا
ہوا ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے، تو قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام بار بار دعا کرتے رہے، ملا نہیں۔ نبی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، ارے نبی کے واسطے سے، نبی کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا پر نعمتوں کی برسات فرماتا ہے۔ ارے نبی کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، نبی کا مقام، نبی کی جگہ امتی یا غیر نبی کے مقام اور ذات سے بہت بالا ہوتا ہے۔ نبی کو کسی امتی کا یا کسی غیر نبی کا صدقہ نہیں دیا جاتا، نہ نبی کے لیے غیر نبی کی ذات باعث فرحت ہوتی ہے، نبی کے لیے نبی کی ذات باعث فرحت ہوتی ہے، باعث تبرک ہوتی ہے، نبی کا مقام باعث تبرک ہوتا ہے، باعث فرحت ہوتا ہے۔ نبی کے صدقے میں یہ عظمت، یہ شان جو ہم کو ملی ہے، ہمیں اس پہ ناز ہے، ہمیں اس پہ ناز ہے، فخر ہے، اور یہی ہمارا ضمیر ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی کے صدقے میں اگر ملتا ہے، نبی کے ذریعے سے ملتا ہے، نبی کے ذریعے سے ہم پر رحمتوں کی برساتیں ہوتی ہیں، ہمیں دین کی دولت اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ مقام، عزت، مرتبہ، فضیلت نبی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے غیر نبی کے ذریعے سے، کسی امتی کے ذریعے سے نبی کو ملتا ہے۔ یہ کون سا نظریہ ہے، یہ کون سی سوچ ہے کہ حضرت زکریا کو شان، حضرت زکریا کو عزت، یا حضرت زکریا علیہ السلام کو مقام حضرت مریم کے ذریعے سے ملا؟ یہ نظریہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ایک نبی کے بارے میں؟ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کا مقام یا ان کی دعا یا ان کا ذکر یا ان کی قربانی، ان کی دعوت غیر نبی سے کم درجہ رکھتی ہے؟ یہ ثابت کرنا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی، نہایت غلط نظریہ ہے، عقیدہ ہی غلط ہے۔ بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں حضرت مریم کا ہونا، یہ حضرت مریم کی سعادت مندی ہے۔ یہی آپ کی والدہ نے مانگا اس دربار کے لیے جو دربار الہی ہے، جو بیت المقدس ہے، وہاں پہ آپ کا رہنا آپ کی سعادت مندی ہے۔ اور سعادت بالا سعادت حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی کی تربیت میں رہنا، آپ کی بیٹی بن کے رہنا اور باپ ہو کر اس کی تربیت کرنا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفہ کے طور پر عطا فرمایا۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعے سے جو شان، جو عزت، جو نعمتیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کی محبت میں، حضرت زکریا کی لگن، حضرت زکریا کی دعوت محنت کو دیکھ کر حضرت مریم کو کھلاتا پلاتا رہا۔ یہ صدقہ حضرت مریم کو ایک نبی کے صدقے میں مل رہا تھا۔ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی محنت کا پھل کھا رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات، جو پھل ان کو عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی پھل عطا فرمائے۔ جو آپ نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں اس کو بھی بیان کیا جائے گا، لیکن میں یہاں پر یہ واقع بیانی کا جو میرا مقصد ہے، فقط اتنا مقصد ہے، نبی کا مقام، نبی کی ذات، نبی کی جگہ بہت بلند ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ نکالنا کہ غیر نبی ولیہ، اور دیکھو ان کے صدقے میں، ان کے ذریعے سے یہ مقام، یہ دعا، فلانی نعمت یہ ملی ہے، یہ نبی کے لیے اس طرح کا نظریہ پیش کرنا، اور یہاں پر غیر نبی کے مقام کو یا غیر نبی کی ذات کو نبی کی ذات سے ملا کر اور یہ ان پر کرنا کہ ان کے صدقے میں ان کو یہ ملا ہے، یہ فقط ایک غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے ان کی والدہ کے لیے، اور حضرت مریم کی سعادت مندی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت اور سرپرستی میں آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔